السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم عبدالغفور بھائی، آپ نے پوچھا ہے، آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں جناب مولانا عبدالرحیم صاحب، ہمارے بھی بھائی ہیں، آپ کا بھائی ہمارا بھی بھائی۔ تو یہ جو جناب مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ روایات آپ کو سینڈ کی ہیں تیمم کے باب میں۔ یہ سنن نبی داود ہے کتاب الطہارہ میں سے، اور اسی طرح جامع ترمذی میں نے کھول کر دیکھی نہیں، وہ بھی کتاب الطہارہ میں سے ہوگی۔ تو اب ان روایات کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تیمم کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ پورے بازو پر تیمم کرنا ہے، کندھوں تک اور اندر کی طرف بغلوں تک بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس سلسلے میں مولانا عبدالرحیم صاحب، جن کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے، انہوں نے یہ سنن نبی داود میں 318 نمبر کی روایات اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایات بھیجی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا، تیمم کرنا ہے، تو تیمم کے اندر جو ہے وہ 2 ضربیں لگانی ہیں، 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ بازوؤں کے لیے۔ اور بازوؤں پر جب ہاتھ پھیرنا ہے تو کندھوں تک اور بغلوں کے اندر تک بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے عبدالغفور بھائی، جن لوگوں کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے یا مکتب بریلویہ سے ہے، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے احبار و رہبان نے ہمیں بتا دیا ہم وہی کریں گے، اور جو ہمارے پرکھوں سے پرمپرا آ رہی ہے ہم وہی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سادہ الفاظ کے اندر ہماری مادری زبان میں کہا جاتا ہے جدے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ، پچھو امام دے اللہ اکبر۔ یہ سادہ سادہ الفاظ کے اندر ہے۔ تو بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ تیمم کے باب کے اندر 2 ضرب نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی زمین پر ہاتھ مارنا ہے۔ اور تیمم کے اندر جو ہے وہ چہرے پر ہاتھ پھیر لینے ہیں اور ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیر لینا ہے۔ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر، ایک ہی مرتبہ ضرب لگا کر، ایک ہی مرتبہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر، ہاتھوں کو جھاڑ کر۔ اب مولانا عبدالرحیم صاحب نے یہ روایات بھیجی ہیں۔ اب یہ روایات تو بالکل چیخ چیخ بتا رہی ہیں کہ جناب یہ کہ نمبر 1 تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، زمین پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کندھوں تک اور بغلوں کے اندر تک تیمم کے اندر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان روایات کے اندر ہے ان عمار ابن یاسر انہو کان یحدث انہم تمسحوا وهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید لصلاۃ الفجر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ راوی ان روایات کے تقریباً جتنا میں نے پڑھ لیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بتا دیا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو اب اس روایت کے اندر ہے، ایک تو الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ہم نے نماز فجر کے لیے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ تیمم کیا۔ ہاں جی، ہم نے نماز فجر کے لیے مٹی کے ساتھ تیمم کیا۔ سفر میں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا۔ اب جتنے بھی جہاں جہاں بھی الفاظ آ رہے ہیں نا، فزاربو، زاربا، زاربا، زاربو، زاربت، زاربتا، ضربنا، ضربتو، ضربنا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زاربا واحد مذکر غائب، زاربا تثنیہ مذکر غائب، زاربو جمع مذکر غائب۔
یہ میں پڑھ کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضرب رسول اللہ نہیں ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے نا، یہ صحابہ کرام نے کیا ہے، یہ ان روایات میں نہیں ہے کہ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے مسح کیا، بلکہ ضرب ضربا ضربو صحابہ کرام کا یہ فعل ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر 318 نمبر کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور چہرے پر پھیرے، پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے بازوؤں پر، کندھوں تک اور بغلوں کے اندر تک انہوں نے مسح کیا، تیمم کیا۔ اگلی حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور اس میں عمار بن یاسر کہتے ہیں قام المسلمون فضربوا، مسلمان تیمم کے لیے اٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر مارے۔ اچھا جی، 320 نمبر کی روایت کے اندر بھی یہی ہے، فقام المسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوا بأیدیہم الی الارض ثم رفعوا ایدیہم ولم یقبضوا من التراب شیئا فمسحوا بها وجوہہم وایدیہم الی المناکب ومن بطون ایدیہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ تیمم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، ہاں جی، اور مٹی کوئی نہ اٹھائی، صرف ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارا، اور پھر انہوں نے ہاتھوں کو اپنے چہروں کے اوپر پھیرا، اور بازوؤں پر، کندھوں تک اور بغلوں کے اندر تک ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ اب یہاں ان روایات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نمبر ایک، مسح کرتے ہوئے 2 ضربیں لگانی ہیں، اور مسح کرتے ہوئے بازو اور ہاتھ کو کندھے تک اور بغل کے اندر تک پھیر لینا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، ایک روایت اور بھی دیکھ لیں، وہ روایت ہے 328 نمبر، یہ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ ہے۔ اس کے اندر بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الی المرفقین، عمار بن یاسر نے بیان کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کونیوں تک، یعنی جب آپ نے جو ہے وہ مسح کرنا ہے تو مرفقین، کونیوں تک کرنا ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، 328 نمبر کی ابو داؤد کی یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور پچھلی روایتوں اور اس روایت کے اندر تضاد بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تضاد کیسے ہے؟ پچھلی روایتوں کے اندر آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اپنے بازوؤں پر مسح کیا تو کندھوں تک کیا۔ کہاں تک کیا؟ کندھوں تک کیا۔ یہاں الفاظ ہیں مناکب، ٹھیک ہے جی، کندھوں تک مسح کیا، اور یہاں الفاظ ہیں یہ 328 کے اندر مرفقین کے، مرفقین کہتے ہیں کونی کو، دونوں کونیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک روایت کے اندر ہے مرفقین کونیوں تک، اور دوسری روایت کے اندر ہے فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ، کندھوں تک مسح کیا، بغلوں کے اندر تک مسح کیا۔ تو دونوں روایتوں میں تضاد آ گیا۔ اور جو اگلی روایت ہے کہ قال الی المرفقین، یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ تو 2 خرابی ہیں، دونوں میں تضاد بھی ہے، اور دوسری روایت الی المرفقین والی ضعیف روایت بھی ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ عبد الغفور پوچھتا ہے کہ قاری صاحب ہم کیا کریں کہ مسح کرتے ہوئے ایک ہی ضرب میں دونوں کام کریں، یعنی اسی ایک ضرب سے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے اور ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیر لیا، ہیں جی، اور صرف ہاتھوں کا ہاتھوں کے اوپر مسح کیا، نہ کونیوں تک مسح کیا، نہ کندھوں تک کیا، نہ بغلوں تک کیا۔ مولانا عبد الرحیم کہتے ہیں کہ مسح کرنا ہے تو کندھوں تک یا کونیوں تک یا بغلوں کے اندر تک، اور مولوی اقبال کہتا ہے کہ ایک ہی ضرب کرنی ہے اور چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔
تو ہم کیا کریں؟ پبلک کہاں پر جائے؟ دو مولویوں کی لڑائی کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جواب عرض خدمت ہے کہ یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں، یہ روایات منسوخ ہیں۔ کون سی روایات؟ جن روایات کے اندر تیمم کے لیے 2 ضربیں لی گئی ہیں، 2 ضربیں ماری گئی ہیں، اور جن روایات کے اندر کونیوں تک کا ذکر ہے، اور جن روایات کے اندر کندھوں اور بغلوں تک کا ذکر ہے، یہ منسوخ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناسخ کیا ہے؟ وہ بھی سنن نبی داؤد میں موجود ہے ہیں، لیکن یہ مولوی عبد الرحیم صاحب کو کیوں نظر نہیں آیا؟ عبد الغفور بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر سوچنا کہ یہ روایات جو جناب ہمارے بھائی عبد الرحیم صاحب نے پیش کی، یہ تو منسوخ ہیں، اور ناسخ یہی ابھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، لیکن مولوی عبد الرحیم کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ چکر وہی گھن چکر ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ کیا میں نے بتایا تھا کہ جی ہمارے احبار و رہبان نے جو کیا ہے نا، ہم وہی کریں گے۔ ہمارے پرکھوں سے جو پرمپرا آ رہی ہے، ہم وہی کریں گے۔ میری مادری زبان کے متعلق جدے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ پچھو امام دے، اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ناسخ کہاں پر موجود ہے۔ ویسے تو یہ یہودیوں کا کام ہوتا تھا کہ جو جگہ من چاہی نہ ہو، جو آیت، جو بات من چاہی نہ ہو، سمجھتے ہیں نا، جو دل کو پسند نہ ہو، وہاں ہاتھ رکھ دو اور آگے نکل جاؤ۔ جمپ لگانے میں کیا ہے؟ جی پہلوان بندہ ایویں چٹکی میں جمپ لگا دے۔ تو 320 نمبر نہیں ہے یہ روایت، جی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو لو جی، یہ سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ میں 321 نمبر کی روایت ہے، جسے میرے بھائی مولوی عبد الرحیم نے جمپ کیا ہے، جمپ کیا ہے۔ یہ روایت لمبی چوڑی روایت ہے۔ اس کے روایت کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور راوی شقیق کہتا ہے کنت جالسا بین عبداللہ و ابی موسیٰ۔ یہ شخص شقیق کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیچوں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، اگر کوئی آدمی جنابت سے ہو جائے اور 1 مہینے تک اسے پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہیں کرے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں کرے گا، اگرچہ 1 مہینے تک پانی نہ ملے۔ یہ دونوں کے درمیان میں گفتگو ہو گئی۔ تو پھر ابو موسیٰ اشعری نے سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی۔ جی وہ کیا آیت تھی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی موجود نہ ہو اور بندہ جنبی ہے تو بندہ جو ہے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر انہیں اس کی رخصت دے دی جائے تو عین ممکن ہے کہ جب بھی پانی ٹھنڈا ہو، جی ٹھنڈا ہو تو یہ تیمم کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر ان کو تیمم کی رخصت دی جائے تو ان کو تو کہیں پانی ٹھنڈا ملے تو یہ سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور ٹھنڈ میں یا ٹھنڈے پانی میں تیمم کر لیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اچھا تو آپ اسی وجہ سے اس کو مکروہ جانتے ہیں؟ ابو موسیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود تیمم کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب سامنے آئے تو پوچھ لیا، اور ابو موسیٰ اشعری کے پوچھنے پر عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا۔ تو ابو موسیٰ نے کہا کہ آپ اس وجہ سے اس کو برا جانتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں میں اس وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں صحابی ہیں جی، عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں الم تسمع قول عمار لعمر، اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے عمار بن یاسر کی بات نہیں سنی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جو عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں آپ نے عمار بن یاسر کی بات نہیں سنی جو عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب کو کہی، وہ کیا بات تھی؟ تو وہ عبد الرحیم مولوی صاحب بھی سن لے اور عبد الغفور بھی سن لے۔ وہ بات یہ تھی، اپنے عمار بن یاسر نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی الصعید کما تتمرغ الدابۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عمار بن یاسر کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کسی کام سے بھیج دیا کہ جاؤ کسی علاقے میں یہ کام کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر جنبی ہو گیا، یعنی میں سویا ہوا ہوں گا اور مجھے جنابت ہو گئی، احتلام ہو گیا یا مجھے جنابت ہو گئی۔ فلم اجد الماء، اچھا جی، درمیان میں کال آ گئی تھی کسی حاجی صاحب کی مکہ مکرمہ سے، تو مسئلہ کیا بتا رہا تھا؟ عمار بن یاسر نے کہا فتمرغت فی الصعید، میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی جس طرح جانور مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، میں نے حضور کو بتایا کہ میں نے اس طرح کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، اے عمار بن یاسر تجھے بس اتنا کافی تھا کہ تو اس طرح کر لیتا۔ تو اب یہاں نبی پاک علیہ السلام نے عمار بن یاسر کو تیمم کا طریقہ بتایا۔ فضرب بیدہ علی الارض، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اسے جھاڑا۔ ثم ضرب بشمالہ علی یمینہ وبیمینہ علی شمالہ علی الکفین، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تھا پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ ثم مسح وجہہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے کا مسح کر لیا۔ تو اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیرا اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، نہ کونیوں تک پھیرنے کا ذکر ہے، نہ مناکب کندھوں تک پھیرنے کا ذکر ہے، نہ بغلوں کے اندر تک پھیرنے کا ذکر ہے، اور نہ دو ضربوں کا ذکر ہے، صرف فقط ضربا، ایک ضرب کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضربتین نہیں ہیں یا ضربین نہیں ہیں، یا یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھ مارا، ہاتھوں کو جاڑا اور ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیرا اور ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لیا۔ تو جو ہمارے بھائی مولوی عبد الرحیم صاحب نے روایات بھیجی ہیں وہ منسوخ ہیں، اور عمار بن یاسر کی یہ روایت ناسخ ہے جسے مولوی عبد الرحیم صاحب اپنی پھرتی کی وجہ سے جمپ کر گئے۔ اور اسی تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الی المرفقین کے الفاظ ہیں، کونیوں تک، یہ الفاظ شاذ ہیں، مطلب صحیح حدیث کے اندر نہ تو مرفقین کے الفاظ ہیں اور نہ مناکبین کے الفاظ ہیں کہ کندھوں تک مسح لے جانا یا کونیوں تک مسح لے جانا، بس مسح اتنا ہی ہے جیسے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے بیان کر دیا۔